خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام تمام ناظرین کو قبول ہو۔ عزیز ناظرین، میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جھکیں اور اس کے جلال کے لیے اس کے اعلی کار بنیں، اور خدا نے آپ کو بھی یہ فضل بخشا ہے کہ آپ اس کی آواز کو سنیں اور برکت پائیں۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل پہلا باب 40ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ مرکز کی انجیل پہلا باب 40ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز ناظرین، آئیے زندہ خدا کے حضور جھکیں، اپنی سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہی حمد، ثنا اور ستائش کے لائق ہے۔ اور اے خداوند، تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، ان کے لیے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی حکمت یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تیرے حضور جھکتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ تو لائق سجدہ ہے۔ اور اسی طرح خداوند، آج ایک ایک زندگی کو جو تیری آواز کو سن رہے ہیں، ایک ایک کو برکت بخشنا اور ان کے بدنوں سے ہر طرح کی بیماری کو دور کرنا۔ اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے مسیح کے قدموں میں جھکنے سے ہر مسئلے کا حل۔ آج کا مضمون ہے مسیح کے قدموں میں جھکنے سے ہر ایک مسئلے کا حل۔ خدا کی کلام مقدس میں مرکز پہلا باب 40ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کوڑ کا مرض لا علاج مرض تھا اس وقت، اور کوڑی جس کا کوئی علاج نہ تھا، جس کے مسئلے کا کوئی حل نہ تھا، اور جس کے مسئلے کو کوئی طبیب یا کوئی دوائی اس مسئلے کا حل نہ تھی، لیکن اس کوڑی کو جو اس لا علاج مرض میں مبتلا تھا، اس کو یہ فہم حاصل تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر کوئی میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے
تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور میں اس کے قدموں میں آؤں، اس کے حضور جھکوں، اور جب میں اس کے حضور جھک جاؤں گا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا، اس کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تو خدا میرے اس لا علاج مرض کو اپنی قدرت سے دور کرے گا۔ اور خدا کی کلام مقدس میں مرکز پہلا باب 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، مسیح کے قدموں میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور مسیح کے حضور گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرے، اور جو مسیح کے حضور سجدہ کرتے ہیں ان کے ہر مسئلے کا حل یقینی ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے، مسیح کے قدموں میں جھکنے سے ہر مسئلے کا حل۔ اور یہ کوڑی یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ عزیزو، وہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا مرض لا علاج ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو شفا نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا مسئلہ اور اس کا بحران کس قدر بڑا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے، اگر میں مسیح کے قدموں میں جھک جاؤں گا، اگر میں مسیح کے حضور آ جاؤں گا اور اس کو سجدہ کروں گا، اپنا دل اس کے حضور انڈیلوں گا، تو میرا خدا میرے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ میرا خدا میرے اس مسئلے کو یقینی طور پر حل کر سکتا ہے۔ اور وہ اس کے سامنے جھک گیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور کلام خدا میں مرکز پہلا باب 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ مرکز پہلا باب 41ویں آیت، اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ عزیزو، کس قدر عظیم بات ہے کہ میرا اور آپ کا خدا، خدائے قادر، ازلی اور ابدی خدا، اور وہ خدا جو مجسم ہوا، وہ چاہتا ہے، اس کا یہ ہم پر فضل ہے، رحم اور ترس ہے۔ اور جب ہم مرکز پہلا باب 41ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا، اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ مسیح ہم پر ترس کھاتا ہے، وہ ترس سے بھرا ہوا خدا ہے، اور اس نے چھو لیا، حالانکہ کوڑی کو کوئی بھی نہیں چھوتا تھا، کوڑی کے کوئی قریب بھی نہ آتا تھا، اور کوڑی بھی کسی تندرست کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، یہ شخص اگرچہ کوڑی ہے لیکن ایمان کی بہت گہرائی میں ہے، اور ایمان کی وسعت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑے ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا اور مسیح کے قدموں میں جھک گیا، مسیح کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اور مسیح نے بھی اس پر ترس کھایا۔ جو مسیح کو سجدہ کرتے ہیں مسیح ان پر رحم کرتا ہے، جو مسیح کو سجدہ کرتے ہیں مسیح ان کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اپنے قادر ہاتھ کو، جس سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس سے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بڑھ نہ سکے۔ اب خدا کا ہاتھ بڑھ گیا اس شخص کی طرف، اور مسیح نے اسے چھو لیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور جب ہم مرکز پہلا باب 42ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا
اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اب مسیح نے کلام کیا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ مسیح چاہتا ہے ہمارے مسئلے کا حل ہو، مسیح چاہتا ہے ہماری بیماری دور ہو، مسیح چاہتا ہے ہماری کمزوری دور ہو، مسیح چاہتا ہے ہماری غربت دور ہو، مسیح چاہتا ہے ہماری بے روزگاری دور ہو، مسیح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سے مسائل اور پریشانیاں دور ہو۔ کس قدر رحم سے بھرا ہے اور کس قدر ترس سے بھرا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص شفا پائے، اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آیا اور مسیح کے حضور جھک گیا۔ اب اسی بنا پر مسیح نے بھی اپنا دست مبارک بڑھایا، دست شفا کو بڑھایا، اسے چھو لیا اور اس سے کلام کیا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ عزیزو، جب آپ ایمان کے ساتھ آتے ہیں، خدا آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو 1995 کو سکن کینسر ہوا۔ میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا اور میں مسیح کے قدموں میں جھک گیا، میں اس کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ حالانکہ میرا مرض لا علاج تھا، لیکن میں نے اس شخص سے سیکھا جس کا مرض تو لا علاج ہے، لیکن ایمان کے ساتھ وہ مسیح کے قدموں میں جھکا ہے، اور مسیح نے اس پر ترس کھایا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو لیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ اسی طرح خداوند کا میرے لیے منصوبہ تھا کہ میں کینسر سے شفا پاؤں، میرے بدن سے کینسر جاتا رہے، میرے بدن سے ساری تکلیف جاتی رہے، اور وہ جو لا علاج مرض تھا خدا نے اس کا علاج کیا۔ اور اسی طرح عزیزو، نہ صرف ماضی میں مسیح یہ کر سکتا تھا، آج بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور جب ہم مرکز پہلا باب اس کی 42ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اب اس کا کوڑ جاتا رہا، اب اس کی لعنت جاتی رہی، اب اس کی بیماری جاتی رہی، اب اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ حل مسیح نے کیا، اور یہ حل اس وقت کیا جب وہ مسیح کے قدموں میں جھک گیا۔ آج اگر آپ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، آپ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں، مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور اپنے سر کو اس کے قدموں میں جھکا لیتے ہیں۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ مسیح آج، کل، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ اپنی بڑی قدرت سے اپنے لوگوں کے لیے عجیب کام کرتا ہے، وہ ان کے بندھنوں کو کھولتا ہے، ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان پر ترس آتا ہے۔ مسیح نہیں چاہتا کہ انسان بدحال رہے، مسیح نہیں چاہتا کہ کوئی بے روزگار رہے، مسیح نہیں چاہتا کوئی گناہ میں پھنسا رہے، مسیح نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں وقار اور عزت کے بغیر زندگی گزارے۔ وہ چاہتا ہے ہم شفا پائیں، اور اس کے لیے جب ہم اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے، ہمارے مسئلے کو حل کر دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور کر دیتا ہے۔ عزیزو، وہ شخص جو کوڑی تھا، مسیح نے اسے مکمل شفا دی، کامل شفا دی۔ اور اسی طرح مرکز کی انجیل 10واں باب 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مرکز 10واں باب 17ویں آیت، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت پریشان ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے، وہ چاہتا ہے کہ اس زندگی سے
وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے، اور وہ بھی مسیح کے قدموں میں آیا، وہ بھی مسیح کے حضور جھک گیا۔ جب ہم مرکز 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا، اے نیک استاد، میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اسے اس سے کہا، استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ عزیزوں، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بہت مالدار ہے، لیکن یہ مسیح کے قدموں میں جھک کر مسیح کا مطیع نہیں ہونا چاہتا، اور اس لیے ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہے۔ جب آپ مسیح کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور اس کے قدموں میں آ کر اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں، تو مسیح آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے۔ وہ ان ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ان ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ان سارے مسائل کو آپ کی زندگی سے حل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حل مشکلات ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گناہ کے اس تکبر میں رہتے ہیں اور آپ اس فخر کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور آپ مسیح کے قدموں میں نہیں جھکتے، آپ اس کے حضور نہیں آتے، آپ کا مسئلہ جو کا تو رہے گا، اس لیے کہ آپ زندہ مسیح سے جدا ہیں، اور مسیح نے فرمایا، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آج کا انسان یہ کوشش کرتا ہے مسیح سے جدا ہو کر وہ کسی نہ کسی طرح شفا لے، کسی نہ کسی طرح اس کا مسئلہ حل ہو، اس کا لا علاج مرض یہ قابل علاج ہو، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا جب تک وہ مسیح کے قدموں میں نہ جھکے، جب تک مسیح کے حضور سرنگوں نہ ہو جائے، جب تک مسیح کے حضور اپنے آپ کو جھکا نہ لے۔ عزیزو، آج عہد حاضر میں عصری تقاضا ہے کہ ہم اس کے حضور سربسجود ہو جائیں، اور جب آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی سے پریشانیاں جاتی ہیں، لیکن اگر آپ مسیح کو سجدہ نہیں کرتے تو آپ مایوس ہی رہیں گے، آپ پریشان حال رہیں گے، آپ کا مسئلہ جو کا تو رہے گا۔ لیکن آپ جب مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ خدا حل کرتا ہے، اور بعض اوقات مسئلہ آپ کے بیٹے کا ہے، مسئلہ آپ کی بیٹی کا ہے، یا مسئلہ آپ کی بیوی کا ہے، یا مسئلہ کسی عورت کے شوہر کا ہے، یا اس کے بچوں کا ہے، یا اس کے خاندان کا ہے، خواہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی اس سے ایسوسیٹڈ شخص کا مسئلہ ہو، میرا اور آپ کا منجی ہمارا خداوند یسوع مسیح اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے جب ہم اس کے حضور جھک جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں متی 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کلام مقدس میں متی کی انجیل 17واں باب 14ویں آیت، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند، میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا،
اے بے اعتقاد اور کچر اور نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئے اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ عزیزو، خدا کے کلام میں مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے بیٹے کے لیے مسیح کے قدموں میں جھک گیا، اور اس کے بیٹے میں ایک بدرو تھی، اس کے بیٹے میں بری روح تھی، اور جو اس کی موت کے لیے وہ اس کو آگ میں گراتی، پانی آگ میں گرتا، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ شخص اب سمجھ گیا کوئی میڈیسن اس کو نہیں بچا سکتی، کوئی طبیب اس کو نہیں بچا سکتا، کوئی ہاسپٹل نہیں بچا سکتا ہے تو یسوع مسیح بچا سکتا ہے۔ اور اس لیے وہ مسیح کے قدموں میں آ گیا اور مسیح کے حضور جھک گیا، اور جب مسیح کے حضور جھک گیا، مسیح نے اس کے بیٹے کو شفا دی، مسیح نے اس کے بیٹے کی زندگی میں کام کیا اور سارے مسئلے کو حل کر دیا، ساری مصیبت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہو یا آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہو، آپ کی بیوی کا مسئلہ ہو، آپ کی بہن کا مسئلہ ہو، آپ کے شوہر کا مسئلہ ہو، آپ کے خامند کا مسئلہ ہو، یا آپ کے جیون ساتھی کا مسئلہ ہو، آپ اس مسئلے کے لیے زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں۔ اور جب آپ زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں گے، آپ اسے سجدہ کریں گے اور اپنا سر خدا کے حضور جھکائیں گے، تو وہ مقتدر خدا، جہو جلال کا مالک اور زندہ خدا آپ کے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ آپ بڑی پریشان ہیں اپنے شوہر کے لیے، جس کی رفاقت غلط لوگوں کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ اور غلط لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ پریشان ہیں کہ کیسے اس غلط رفاقت سے رہائی ملے، اور کیا کروں؟ میں آج زندہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں، آپ زندہ خدا کے قدموں میں جھک جائیں، آپ مسیح کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور وہ آپ کے مسئلے کو، آپ کے شوہر کے مسئلے کو، یا آپ کی بیوی کے مسئلے کو، آپ کے عزیزوں کے مسائل کو میرا اور آپ کا خدا حل کرے گا، اس لیے کہ وہ حل مشکلات ہے اور وہ زندہ خدا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب یہ شخص جس کا بیٹا بدرو گرفتہ تھا اور اس کو مرگی آتی اور وہ بہت دکھ اٹھاتا تھا اور اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا تھا، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع نے اسے رہائی دی۔ متی رسول کی انجیل 17واں باب 18ویں آیت، یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ یہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا، اسی وقت اچھا ہو گیا، اسی وقت اس کو رہائی مل گئی، ابلیس کے قبضے سے اس کو رہائی مل گئی۔ عزیزو، جب آپ مسئلے کے حل کے لیے مسیح کے حضور جھکیں گے تو خداوند آپ کے اس مسئلے کو یقینی طور پر حل کرے گا۔ لیکن اگر آپ صرف مزاحیہ انداز سے جھکتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پرکھ لیں۔ دیکھیں میرے ساتھ متی رسول کی انجیل 27واں باب اور 29ویں آیت۔ متی رسول کی انجیل 27واں باب اس کی 29ویں آیت، اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مزاحیہ انداز سے اور مضحکہ خیز انداز سے یا مذاق کرنے کے انداز سے یہ گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ اگر آپ راستی کے ساتھ
سچائی کے ساتھ صدقے دل سے مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو مسیح آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے. لیکن اگر آپ مذاق خیز انداز میں اس کو سجدہ کرتے اور جھکتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی آپ کی زندگی میں کام نہیں ہوتا. لیکن اگر راستی کے ساتھ، اگر سچائی کے ساتھ، اگر پاکیزگی دل کے ساتھ آپ مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں تو پھر خدا آپ کے مسئلے کو، آپ کے عزیزوں کے مسائل کو، آپ کے احباب کے مسائل کو میرا اور آپ کا خدا حل کرتا ہے. اور زندہ مسیح اس وقت بھی یہاں موجود ہے اور اس کی حضوری سے آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے برکت ہے. اور اگر آپ خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آ کر سچائی کے ساتھ اس سے پیوست ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ہر مسئلے کو یقیناً حل کرے گا. خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل 9 باب اس کی 2 آیت. 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو امرا لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا. اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے. پطرس نے یسوع سے کہا، ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے. کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہیں، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے. پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اور انہوں نے یکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسوع کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا. عزیزو، خدا کے کلام میں مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہاں 3 ڈیرے بنائیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کوئی اور ہے ہی نہیں جو کام زندہ مسیح کر سکتا ہے کہ وہ کرے. اور اس لیے ہمارا سر مسیح کے قدموں میں جھکنا ہے، ہمارا سر مسیح کے حضور جھکنا چاہیے، اس لیے کہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سب کا خدا ہے، اس لیے کہ وہ کل دنیا کا خدا ہے اور کل دنیا کا شافی ہے، کل دنیا کا نجات دہندہ ہے، کل دنیا کو مہیا کرنے والا ہے، کل دنیا کو برکت دینے والا ہے. اور آپ جب اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، مسئلہ آپ کا ہو، آپ کے خاندان کے کسی رکن کا ہو یا آپ کے عزیز و احباب کا ہو، خداوند زندہ خدا اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کرتا ہے اور ہماری زندگی میں غیر معمولی کام یقینی طور پر کرتا ہے. عزیزو، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے قدموں میں نہیں جھکنا، کسی انسان کے قدموں میں نہیں جھکنا، خواہ وہ آدمی کتنا مدبر کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، عقل اور دانائی سے معمور کیوں نہ ہو. لیکن زندہ خدا چاہتا ہے آپ زندہ خدا کے قدموں میں جھکیں، آپ اس کی حضوری میں آئیں اور اس کے حضور آ کر آپ جھک جائیں. اور میرا ایمان ہے خدا آپ کے اس مسئلے کو یقیناً حل کرے گا اور وہ حل مشکلات ہے. لیکن اگر آپ سچائی کے ساتھ اس کے قدموں میں نہیں جھکتے، جیسا ابھی ہم نے پڑھا کہ بعض ٹھٹھا کرنے کے لیے اس کے قدموں میں جھک گئے، آج سے لوگ برکت نہیں پاتے، جو صرف دکھاوے کے لیے یا تنزن یا مزاح کے لیے، بلکہ جب آپ سچائی کے ساتھ اور مسیح کے قدموں میں پاکیزگی قلب کے ساتھ اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں، اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں
سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ریاکاری ہے اور سچائی نہیں ہے تو پھر آپ کبھی وہ برکت جو مسیح چاہتا ہے آپ نہیں پا سکیں گے. خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھوں گا. متی کی انجیل 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. کلام خدا میں لکھا ہے، متی کی انجیل 2 باب 11ویں آیت، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا. عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مجوسی مسیح کے حضور جھکتے ہیں اور مسیح کے حضور جھک کر انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، اپنے دل کھول کر آپ بھی اس کے حضور نظر کریں اور اس کے قدموں میں جھک جائیں. اور جب آپ جھکیں گے خداوند آپ کے لیے کام کرے گا. اور جب آپ مسیح کے قدموں میں جھکیں گے پھر آپ کا انداز فکر بدل جائے گا، آپ کا طرز اسلوب بدل جائے گا، آپ کا طرز عمل بدل جائے گا، آپ کا کردار بدل جائے گا اور آپ ایسی راہ جو خداوند چاہتا ہے اس پر چلیں گے. اور جب مجوسیوں نے مسیح کو سجدہ کیا تو کلام مقدس میں متی 2 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. اب وہ ہیرودیس کی رفاقت میں نہیں رہنا چاہتے تھے. اب ہیرودیس کے ساتھ، کیونکہ ہیرودیس کے دل میں سچائی نہ تھی، ریاکارانہ انداز سے وہ ان کو کہتا ہے، اس لیے اب ان سچے اور مسیح کو سجدہ کرنے والے اب ہیرودیس کے پاس نہیں گئے. عزیزو، جب آپ زندہ خدا کے حضور آتے ہیں تو زندہ خدا کے قدموں میں جھکنے سے اور اس کے حضور آنے سے خدا آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے. لیکن اگر جو سچے دل سے مسیح کو سجدہ کرتے ہیں لیکن آپ تسنو پسندی سے، آپ صرف دکھاوے کے لیے، آپ صرف دوسروں پر اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے مسیح کے حضور جھکتے ہیں لیکن آپ کا دل اور آپ کی سوچیں بالکل پاک نہیں ہیں تو پھر مسئلے کا حل آپ کو نہیں ملتا. لیکن جب آپ کامل پاکیزگی کے ساتھ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں تو مسیح آپ کے لیے کام کرتا ہے. جب ہم متی رسول کی انجیل اور 9 باب متی کی انجیل 9 باب 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسری بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا، ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے. اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس لڑکی کا باپ مسیح کو سجدہ کرتا ہے. متی کی انجیل 9 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سردار مسیح کے حضور آیا اور جھک گیا، مسیح کو سجدہ کیا اور کہا کہ میری بیٹی ابھی مرنے کو ہے لیکن تو ہاتھ رکھ، اور تیرے ہاتھ رکھنے سے وہ شفا پائے گی، وہ زندہ ہو جائے گی، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے گی. عزیزو، کتنی عظیم بات ہے، کتنا گہرا ایمان ہے، کتنا عمیق ایمان ہے
اور کتنا وسیع ایمان ہے اس شخص کا جو مسیح کے آگے جھک گیا، مسیح کے قدموں میں جھک گیا، مسیح کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ عزیزو، کتنا عظیم کام مسیح نے بھی اس کی بیٹی کی زندگی میں کیا۔ اور کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص مسیح کے قدموں میں جھک گیا، تو عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اس کے حضور آتے ہیں، جو مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، تو مسیح ان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے، بڑے بڑے ان کے منصوبوں کو وہ حل کرتا ہے۔ اور کلام خدا میں جب ہم متی دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں، متی کی انجیل دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بیماری نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب آپ مسیح کے قدموں میں جھک جائیں گے، جب آپ مسیح کو سجدہ کریں گے، تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کی زندگی میں وہ اپنی قدرت کو عیاں کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ایک بڑا معجزہ کرتا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ برکت پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ سجدہ ریز ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا سر اپنے خدا کے آگے جھکا لیا ہے، آپ جھک گئے ہیں اس خدا کے آگے جو سب کچھ کر سکتا ہے اور جس میں کرنے کی قدرت ہے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کی طرف بڑھ نہ سکے، آپ کے مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ عزیز ناظرین، آپ کے ہر مسئلے کا حل یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ مجسم خدا ہے جو آپ کے لیے زمین پر وہ سب کچھ کرتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جس کا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں، اس کا علاج یسوع کے پاس ہے۔ آج یسوع آپ کی زندگی میں، آپ کے عزیزوں کی زندگی میں، آپ کے اہل و عیال کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت سے غیر معمولی کام کرنا چاہتا ہے۔ مجوسی پورب سے یسوع کا ستارہ دیکھ کر آئے کہ اسے سجدہ کرے، اور کلام مقدس میں متی کی انجیل دوسرا باب اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس یہ لگ رہا ہے کہ سجدہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کو بھی کہتا ہے کہ میں بھی سجدہ کروں گا۔ متی کی انجیل دوسرا باب 8ویں آیت، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اب یہ مجوسیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور تحقیق کرو، اور تم کہتے ہو کہ ہم سجدہ کرنے آئے ہیں، تم اسے سجدہ کرنا، پھر مجھے آ کر بتانا، میں بھی یسوع کے آگے سجدہ کروں گا۔ لیکن اس کا دل پاک نہ تھا، اس کی سوچیں پاک نہ تھی، اور وہ خداوند یسوع کا مطیع نہیں ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ منہ سے تو کہتا ہے کہ میں سجدہ کروں گا، لیکن اس کا دل خداوند سے دور ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں اور وہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل
15واں باب، متی رسول کی انجیل 15واں باب 25ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں ایک عورت کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ متی کی انجیل 15واں باب 25ویں آیت، مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئی خداوند میری مدد کر۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اس نے آ کر سجدہ کیا ہے اور پھر کہا ہے، آئی خداوند میری مدد کر۔ عزیزو، جب اس عورت نے ایمان کے ساتھ مسیح کو سجدہ کیا، ایمان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئی، تو کلام مقدس میں متی 15واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں جھک گئے، مسیح کے حضور اپنے مسئلے کے ساتھ آ گئی، اور اس کا ایمان ہے کہ جب میں مسیح کے حضور جھک جاؤں گی، جب اپنے سر مسیح کے قدموں میں جھکا لوں گی، جو حل مشکلات ہے، جو حی القیوم ہے، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور یقیناً جب میں سجدہ کروں گی تو میرا خدا اس مسئلے کو حل کرے گا، اس پریشانی کو دور کرے گا، اور اس بحران سے مجھے نکالے گا۔ اور اس کے اس ایمان کے ساتھ آنے کے باعث خداوند نے اس کی زندگی میں، اس کے خاندان میں کام کیا۔ آج جب آپ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی کام نہیں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے اولاد نہیں مل رہی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ روز اس کے قدموں میں جھکیں۔ خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی سے ناراستی کو دور کریں، اپنی زندگی سے ان ساری رکاوٹوں کو دور کریں، اور اس کے حضور اور اس کے گھر میں آئیں اور اس سے برکت پائیں۔ کتنا عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی سے سارے دکھ دور ہوں، آپ کی زندگی سے سارے پریشانیاں دور ہوں، لیکن یہ ہو سکتی ہے جب آپ مسیح یسوع کے لوگوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ برکت پائیں، آپ ان کے لیے مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں، اور مسیح ان پر ترس کھاتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے، ان کے لیے عجیب کام کرتا ہے، ان کو اپنی برکات سے معمور کرتا ہے، اور ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو آپ کے لیے بھی اور آپ کے عزیزوں کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے، بڑی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے آپ اس کے قدموں میں جھک جائیں، اب اس کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جائیں، اور جن کی جبیں مسیح کے آگے جھکتی ہے، جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، مسیح ان کی زندگی میں اپنی برکات کو نازل کرتا ہے اور اپنا فضل ان پر جاری کرتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا خدا قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا مسیح کے قدموں میں جھکنے سے ہر مسئلے کا حل ہے، مسیح کے قدموں میں جھکنے سے ہر مسئلے کا حل ہے، اور جب آپ یہ راز جان لیتے ہیں، پھر آپ اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، آپ اس کے حضور آتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے، آپ کی سوچوں سے بڑھ کر، آپ کے خیالوں سے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے عزیز ناظرین، اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، اور آج آپ بھی اپنے ان مسائل کو، اپنی ان پریشانیوں کو زندہ خدا کے سامنے جھکائیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور
تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاللویہ۔ زندہ خداوند ایک کو چھو لے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے خداوند، اس وقت تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں جو تیرے حضور آئے ہیں، آئے خدا تو ان کو چھو لے، اور جو تجھے سجدہ کرتے ہیں تو اے خدا ان کے شخصی مسائل، ان کے خاندانی مسائل، ان کے معاشی مسائل، غرضے کے ہر طرح کے مسائل کو تو حل کرتا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرے حضور چکے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ تو نے گردوں کو نارمل کر دیا ہے۔ جو لنگس اے خدا ناکارہ تھے، تو نے ان کو پھر اپنی قدرت سے شفا یاب کر دیا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے تو زندہ خداوند، اب میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنے قوی اور جلالی ہاتھ کو بڑھا۔ اے زندہ خداوند، اس وقت اپنے لوگوں کو چھو لے، اور ان کے بدنوں سے بیماری کو دور کر۔ انتوں کی بیماریاں جاتی رہیں یسوع کے نام سے۔ پاک روح کی آگ سے ابلیس کے کام مٹ جائیں۔ اور اے خدا، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاللویہ۔ اے تو زندہ خداوند، ریڑھ کی ہڈی کے ایک ایک ڈسک کو نارمل کر، اور جن کی کمر میں تکلیف ہے، کمر کی تکلیف جاتی رہے یسوع کے نام سے۔ جوڑوں کا درد ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ تو نے اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھایا۔ اے خداوند، گھٹنوں سے درد کو دور کر، بدن سے ساری تکلیف کو دور کر، بدن سے سارے دکھ کو دور کر۔ اے خداوند، تیرا شکر۔ اے خداوند، اب تیرا فضل چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اور جو تجھے سجدہ کرتے ہیں تو ان پر ترس کھاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے اور عجیب اور عظیم کام کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے یسوع، میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، بے اولاد جوڑوں کو اولاد بخش۔ اور اے خدا، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ایک تو زندہ خداوند، اس وقت جو گھر کے لیے پریشان ہے، تو اے خداوند اپنے حضور سے، اے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتا، اور میرا ایمان ہے کہ تو نے مکمل طور پر بحال کر دیا۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ اے جلال کے بادشاہ، اپنی حضوری سے غیر معمولی کام کر، اور ان کے لا علاج امراض کو دور کر، اور اے خداوند قابل علاج کر۔ اور اے خداوند، اس وقت جو ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، اور اے خداوند اے خداوند ان تمام بیٹے اور بیٹیوں کو بحالی بخش، رہائی بخش، اور وہ ساری ناپاک روحیں اور جادوگروں کا تمام علم، تمام اثر ان زندگیوں سے جاتا رہے۔ اب انہیں اپنے خون کی دھارا کے نیچے رکھ، اور میرا ایمان ہے کہ تو نے عجیب اور عظیم کام کر دیا۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ جب آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ مسیح کے قدموں میں آنا ہے، اور مسیح کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے، اور اپنے اس مسئلے کا حل آپ کو مسیح سے ملے گا۔ اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور وہ جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد ازاں دیکھیں گے، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک ہے خداوند، تیرے بیٹے بیٹیاں جو اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔
اور اے خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ایک ایک کو چھو لیا ہے اور ایک ایک کے بدن کو بحال کر دیا۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تمام خادموں کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں۔ اے زندہ خدا میری دعا کو سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصر کے نام سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ کے ہر مسئلے کا حل یسوع کے قدموں میں جھکنے سے ہے، اور آپ جب جھکیں گے تو خداوند آپ کے سارے مسائل کو حل کرے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔